آج کی اس ویڈیو میں ڈرامہ سیریل مہلت کے لاسٹ ایپیسوڈ تک کا شارٹ سا ریویو دوں گی۔ داور نویرا کی محبت کی خاطر اس کی بات مان ہی لیتا ہے اور ماہم سے نکاح کر لیتا ہے اور نویرا کو چھوڑ دیتا ہے۔ داور نویرا کے لیے بہت ہی پریشان ہوتا ہے، یہی سوچ کر کہ نویرا نے ہمیشہ دوسروں کی خوشیوں کی خاطر اپنی خوشیوں کی قربانی دی، اپنے لیے کبھی نہیں سوچا، کبھی اپنے لیے کوئی ڈیسیژن نہیں لیا۔ پہلے ماہم کی خاطر میرے لیے اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا، پھر ردا کی خاطر عیسیٰ کو اپنانے سے انکار کر دیا، عمل کی خاطر مجھ سے نکاح کر لیا اور اب میری ماں کی خاطر مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں تو عمل کے سہارے زندگی گزار لوں گا، مگر نویرا عمل کے بغیر کیسے رہے گی؟ یہ سوچ کر داور بہت ہی پریشان ہوتا ہے۔ ردا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا، لیکن میں نے یہ کیا کر دیا، اسے ہی تنہا کر دیا۔ نویرا نے میرے لیے اور سب کے لیے اتنی قربانیاں دی، لیکن میں نے اس کے لیے کیا کیا؟ داور کو اب سوائے عمل کے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر صرف عمل کے ساتھ وقت گزارتا ہے، نویرا کو وہ بھول نہیں پاتا۔ ماہم سے داور کا یہ رویہ برداشت نہیں ہوتا، وہ بات بات پر اسے ٹونٹ کرتی ہے، تم نویرا کی یادوں سے باہر نہیں نکل رہے، میں تو تمہیں نظر آتی ہی نہیں۔ ماہم نویرا سے بھی لڑتی ہے، تم داور کا پیچھے چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ جب اسے چھوڑ ہی دیا ہے شادی کیوں نہیں کر لیتی تم؟ داور بھی آخر ماہم کی حرکتوں سے تنگ آ جاتا ہے، وہ عیسیٰ کو فون کرتا ہے اور اسے پاکستان واپس بلا لیتا ہے۔ داور عیسیٰ کو سب کچھ بتا دیتا ہے، عیسیٰ داور کی ساری بات سن کر بہت حیران ہوتا ہے۔ عیسیٰ پھر یہی سوچتا ہے کہ ماہم کتنی خود غرض ہے، اسے کسی کے احساسات اور جذبات کی قدر ہی نہیں ہے۔ اب عیسیٰ پریشان ہوتا ہے، میں داور کو کس طرح حوصلہ دوں؟ یہ سب سن کر پھر عیسیٰ کہتا ہے، ردا تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، اس کی یہی خواہش تھی کہ تم دونوں ایک ساتھ بہت خوش رہو۔ داور اسے کہتا ہے میں جانتا ہوں، سب بتا دیا تھا مجھے اس نے۔ داور عیسیٰ کو بتاتا ہے، ردا نے ضرور تمہیں یہ بات بتائی ہوگی کہ نویرا نے کس طرح سے مجھ سے شادی کی تھی۔ جب ہمارا نکاح ہوا تھا میں نے خود سے وعدہ کیا تھا میں نویرا کا ہر طرح سے خیال رکھوں گا اور اسے بہت خوش رکھوں گا، مگر میں ایسا نہیں کر سکا۔ نویرا نے میرے لیے اور میری بیٹی عمل کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ پھر داور عیسیٰ سے کہتا ہے، اگر تم میری بات مان لو تو میں اس گلٹ سے نکل جاؤں گا کہ میں نے عمل کی خاطر نویرا کا سہارا لیا تھا اور تم سے زیادہ میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا کہ تم نویرا کو خوش رکھو گے، اس کے لیے وہ سب کرو گے جو میں نہیں کر پایا، جو سب ردا چاہتی تھی۔ تم نویرا سے شادی کر لو اور اس کی زندگی کی سب محرومیوں کو ختم کر دو۔ پھر داور عیسیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اسے بہت فورس کرتا ہے۔ عیسیٰ فوراً داور کے جڑے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیتا ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو عیسیٰ؟ تم میرے دوست سے زیادہ بھائیوں کی طرح ہو اور جو بات تم کر رہے ہو مجھے نہیں لگتا کہ نویرا اس کے لیے مانے گی۔ نویرا سے اسے یہ بات کبھی بھی ٹھیک نہیں لگے گی اور تم جانتے ہو وہ کیا سوچے گی۔ داور کہتا ہے میں جانتا ہوں وہ کیا سوچے گی، مگر سمجھ بھی جائے گی کہ کچھ غلط نہیں ہوا۔ تم اس بات کی ٹینشن نہ لو، میں نویرا سے بات کر لوں گا، وہ کبھی میری بات کو نہیں ٹالے گی، بس تم بھی میری بات کا مان رکھنا۔ آخرکار عیسیٰ بھی مان جاتا ہے کیونکہ وہ نویرا سے محبت کرتا ہے اور نویرا کی محبت میں ہی اس نے ردا سے شادی کی تھی، کیونکہ نویرا کی خوشی اسی میں تھی۔ دوسری طرف داور اپنے ماموں اور ممانی سے بات کرتا ہے، وہ بھی اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ انہیں عیسیٰ سے بہتر داماد تو کوئی نویرا کے لیے مل ہی نہیں سکتا۔ مگر جب نویرا کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے بھی غصے سے کہتی ہے، آخر آپ ہمیشہ مجھے اس گلٹ میں کیوں رکھنا چاہتے ہیں کہ میں اپنی بہنوں کی خوشیوں کی دشمن ہوں؟ مگر داور کے سمجھانے پر نویرا کو راضی ہونا پڑتا ہے۔ عیسیٰ اور نویرا کی شادی ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ نویرا کا ساتھ پا کر بہت خوش ہوتا ہے، آخر اسے اس کی محبت مل ہی گئی۔ نویرا بھی عیسیٰ کا ساتھ پا کر بہت خوش ہوتی ہے۔ عیسیٰ نویرا کو لے کر واپس لندن چلا جاتا ہے، جہاں دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف داور جس نے دوبارہ ماہم سے شادی کر لی ہوتی ہے اپنی ماں کے کہنے پر، لیکن اب کی بار وہ ماہم کو خوب اس کی اوقات یاد کرواتا ہے، خود سے اور عمل سے ماہم کو دور رکھتا ہے اور اسے احساس دلاتا ہے کہ نویرا کا احسان ماننا، اگر تم میں ذرا سی بھی شرم ہے تمہیں رشتے کے لیے
رہنے کے لیے چھت مل گئی۔ اگر تم نے اس گھر میں میرے سامنے میری بیوی کی حیثیت سے کھڑی ہو تو صرف نویرا کی وجہ سے۔ اب داور ماہم کو اپنا ہی عمل کا کوئی کام نہیں کہتا۔ داور اپنی ماں کے سامنے بھی ڈٹ جاتا ہے۔ جب وہ داور کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے تو داور بھی دو ٹوک جواب دیتا ہے، آپ نے جو کہا میں نے کر دیا، اب اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ آپ لوگ بھی سکون سے رہیں، مجھے اور میری بیٹی کو بھی سکون سے رہنے دیں۔ میں اب بچہ نہیں ہوں، اپنا اچھا برا سب اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ماہم اس گھر میں رہے تو آپ میرے اور اس کے معاملات میں بولنا چھوڑ دیں۔ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں اور ماہم کی طرح اور کچھ نہیں، تو آپ اتنا ضرور کریں کہ نویرا کا شکریہ ادا کر دیں۔ اس نے ایک بیٹے کے دل میں ماں کے لیے نفرت پیدا نہیں ہونے دی، بیٹے کو ماں کے برابر لا کھڑا نہیں کیا۔ آپ کی بات مان کر چپ چاپ اس گھر سے چلی گئی۔ جن دو کپڑوں میں وہ آئی تھی انہی میں واپس چلی گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آپ ہمیشہ سوچتی ہیں کہ ماموں کے دوسرے نکاح کے بعد آپ نے مومانی جان اور ان کے بچوں کو جتنا بھی سپورٹ کیا، آپ نے سب بڑا احسان کیا ہے۔ اس کے بدلے نویرا سود سمیت بدلہ چکا کر گئی ہے۔ داور اب روز ماہم کو اس کی غلطیوں اور گناہوں کا احساس دلاتا ہے۔ اب داور کے دل میں ماہم کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی نفرت ہے، جتنی نفرت ماہم نے اپنی اولاد کے پیدا ہوتے وقت دکھائی تھی۔ اب ماہم روز مرتی ہے، روز جیتی ہے، داور کی نفرت میں بالکل اکیلی۔ اب ماہم اپنی غلطیوں کو یاد کر کے بہت روتی ہے۔ وہ گزرتے لمحات کو سوچتی ہے جب داور اس کی محبت میں پاگل مجنوں بنا پھر رہا تھا۔ تب اس نے داور کی محبت کی ذرا قدر نہیں کی، بلکہ اس کی محبت کو اپنے پیروں تلے سے رون دی اور خود سلمان کے ساتھ جہنم میں کود پڑی تھی۔ اس نے خود اپنی جنت جیسی زندگی کو آگ لگائی۔ داور کے دل سے ماہم اتر چکی ہے۔ اسے اب ماہم کے رونے دھونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ داور جو ماہم کی ایک آواز پر دوڑا چلا آتا تھا، وہ داور ماہم کے لیے کب کا مر چکا ہے۔ اب داور کے دل میں صرف نفرت ہے ماہم کے لیے۔ یہ تھا ماہم جیسی خود غرض اور خود پرست لڑکی کا انجام۔ دوسری طرف نویرا جو عیسیٰ سے شادی کر کے لندن چلی جاتی ہے، وہاں ایک خوشحال زندگی بسر کرتی ہے اور بہت جلدی اللہ تعالیٰ نویرا کو ایک بیٹی سے نوازتا ہے۔ دونوں عیسیٰ اور نویرا بیٹی پا کر بہت خوش ہوتے ہیں، جبکہ ماہم اپنی کیے گئی آگ میں جل رہی ہوتی ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو اس ڈرامے کی اینڈنگ؟ اچھی لگی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ڈرامہ سیریل مہلت کی نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماہم داور کو بلیک میل کرنے کے لیے عمل کا سہارا لیتی ہے۔ تو مجھے عمل دے دو، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اسے پورا یقین تھا کہ داور اسے کبھی بھی عمل نہیں دے گا، اسی بہانے وہ داور کی زندگی میں واپس آ سکتی ہے، تو پھر 5 کروڑ کیا ساری جائیداد اس کی اپنی ہوگی۔ لیکن یہاں پر ماہم کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ جب داور نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ عمل کو، ماہم کو یقین نہیں آتا کہ وہ عمل کو بھی چھوڑنے کو تیار ہے۔ وہ غصے سے نویرا کی طرف دیکھتی ہے۔ اس میں ہے کیا کہ اس کے لیے داور سب کچھ چھوڑ دینے کو تیار ہے؟ اصل میں داور اسے آزما رہا ہے۔ بیٹی کو زور زبردستی حاصل کرنا تو اس کے بس میں تھا، لیکن بیٹی کو پالنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ 2-4 دن، زیادہ سے زیادہ 2 مہینے، ماہم کا صبر جواب دے ہی جائے گا، تو خود عمل کو نویرا کے حوالے کر دے گی۔ تب اس کی اصلیت بھی سب کے سامنے آئے گی کہ وہ عمل کے لیے نہیں، اپنی زندگی کو دوبارہ پہلے جیسا بنانے کے لیے ڈرامے کر رہی تھی۔ ماہم اپنے ماں باپ کے گھر واپس تو آ چکی ہے عمل کو لے کر، لیکن یہاں اسے عمل کو اکیلے سنبھالنا پڑ رہا ہے۔ نویرا آفس جاتی ہے، سارا دن وہاں لگ جاتا ہے۔ ماہم چڑھ کر اپنی ماں سے کہتی ہے، میں نے آپ سے کہا تھا میڈ کا بندوبست کرے عمل کے لیے، جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہاں سے کروں، پیسے کون دے گا، گھر تو نویرا چلا رہی ہے، میں نہیں چاہتی اس پر مزید کوئی بوجھ ڈالوں۔ ماہم نویرا کے ذکر پر ناراض ہوتی ہے، کوئی احسان نہیں کر رہی گھر چلا کر۔ ماہم کی خود غرضی پر زاہدہ اسے گھورتی ہے۔ ماہم غصے سے کہتی ہے، اگر آپ کو اتنی ہی چبھ رہی ہوں تو ٹھیک ہے، اس گھر کو بیچے اور مجھے میرا حصہ دے دے، میں چلی جاتی ہوں۔
ماہم کو پتہ ہے کس کو کس وقت کیسے بلیک میل کرنا ہے۔ ادھر نویرا داور سے بات کرنے اس کے ہاسپٹل آتی ہے۔ داور اسے کہتا ہے تو تم چاہتی تھی میں نے کر دیا۔ امل اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ اب تم گھر چلو نویرا۔ لیکن نویرا کہتی ہے مجھے نہیں جانا، میں ماہم کی جگہ نہیں لے سکتی۔ ماں ہوتی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ خود کیسے رہیں گے امل کے بغیر؟ یہ سوچا ہے آپ نے؟ اسے ماں باپ دونوں کا پیار چاہیے۔ اس پر داور کہتا ہے ماہم اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے امل کو استعمال کر رہی ہے اور تم امل کے لیے قربانی دے رہی ہو۔ واقعہ ماہم کا تم سے کوئی مقابلہ نہیں۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں ماہم جیسے خود غرض لڑکی کو دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کر لوں، اپنی زندگی برباد کر لوں اپنے ہاتھوں سے؟ یہ چاہتی ہو تم؟ میں نے صرف ماہم کا صبر چیک کرنے اور اس کے چہرے سے ممتا کا نقاب ہٹانے کے لیے امل کو اسے دیا۔ کچھ دن انتظار کر لو۔ وہ جو امل کی ماں بن کر ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اصل میں اسے امل سے کوئی پیار نہیں ہے۔ وہ صرف خود سے اور اپنی دولت سے پیار کرتی ہے۔ اسے اپنی آزادی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ امل کی وجہ سے وہ کتنے دن گھر میں قید رہ سکتی ہے، یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ نویرا کو سمجھاتا ہے اس سب میں میرا ساتھ دو۔ ماہم کا اصل چہرہ سب کے سامنے لانے کے لیے وہ کبھی بھی ایک اچھی ماں نہیں بن سکتی، یہ تم بھی جان جاؤ گی۔ سلمان اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، اسے سلمان کے پاس واپس جانا ہوگا۔ نویرا داور کی بات مان لیتی ہے۔ ماہم کو آزمانے کے لیے اس کے آفس سے آتے ہی ماہم اس پر غصہ کرتی ہے۔ سارا دن کہاں رہتی ہو؟ میں اکیلی امل کو سنبھال رہی ہوں، تمہیں میرا خیال نہیں ہے؟ نویرا بتاتی ہے داور سے ملنے گئی تھی اسے سمجھانے، جس پر ماہم خوش ہو کر کہتی ہے راضی ہو گیا وہ تمہیں چھوڑنے کے لیے؟ امل کو اس کی ماں کے ساتھ باپ کے پیار کی بھی ضرورت ہے۔ اس پر نویرا کہتی ہے داور کبھی بھی مجھے ڈیورس نہیں دیں گے۔ نویرا کی بات سن کر ماہم کو غصہ آ جاتا ہے۔ ہاں، معصوم بن گئی ہوگی اس کے سامنے۔ کاش مجھے بھی تمہاری طرح مظلوم بننا آتا۔ نویرا ماہم کو پھر سے پہلی والی ٹون میں بولتا دیکھ کر کہتی ہے میں خود بھی یہی چاہتی ہوں، کاش تم میری طرح ہوتی۔ ارے واہ، بڑا خمار چڑھ آیا ہے، تمہیں اتر جائے گا۔ اب سے الٹی گنتی گننا شروع کر دو، ماہم نویرا کو دھمکی دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ڈرامہ سیریل مہلت کے لاسٹ ایپیسوڈ تک کا شارٹ سا ریویو دوں گی۔ داور نویرا کی محبت کی خاطر اس کی بات مان ہی لیتا ہے اور ماہم سے نکاح کر لیتا ہے اور نویرا کو چھوڑ دیتا ہے۔ داور نویرا کے لیے بہت ہی پریشان ہوتا ہے، یہی سوچ کر کہ نویرا نے ہمیشہ دوسروں کی خوشیوں کی خاطر اپنی خوشیوں کی قربانی دی، اپنے لیے کبھی نہیں سوچا، کبھی اپنے لیے کوئی ڈیسیژن نہیں لیا۔ پہلے ماہم کی خاطر میرے لیے اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا، پھر ردا کی خاطر عیسیٰ کو اپنانے سے انکار کر دیا، امل کی خاطر مجھ سے نکاح کر لیا اور اب میری ماں کی خاطر مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں تو امل کے سہارے زندگی گزار لوں گا، مگر نویرا امل کے بغیر کیسے رہے گی؟ یہ سوچ کر داور بہت ہی پریشان ہوتا ہے۔ ردا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا، لیکن میں نے یہ کیا کر دیا، اسے ہی تنہا کر دیا۔ نویرا نے میرے لیے اور سب کے لیے اتنی قربانیاں دی، لیکن میں نے اس کے لیے کیا کیا؟ داور کو اب سوائے امل کے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر صرف امل کے ساتھ وقت گزارتا ہے، نویرا کو وہ بھول نہیں پاتا۔ ماہم سے داور کا یہ رویہ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ بات بات پر اسے ٹونٹ کرتی ہے تم نویرا کی یادوں سے باہر نہیں نکل رہے، میں تو تمہیں نظر آتی ہی نہیں۔ ماہم نویرا سے بھی لڑتی ہے تم داور کا پیچھے چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ جب اسے چھوڑ ہی دیا ہے شادی کیوں نہیں کر لیتی تم؟ داور بھی آخر ماہم کی حرکتوں سے تنگ آ جاتا ہے۔ وہ عیسیٰ کو فون کرتا ہے اور اسے پاکستان واپس بلا لیتا ہے۔ داور عیسیٰ کو سب کچھ بتا دیتا ہے۔ عیسیٰ داور کی ساری بات سن کر بہت حیران ہوتا ہے۔ عیسیٰ پھر یہی سوچتا ہے کہ ماہم کتنی خود غرض ہے، اسے کسی کے احساسات اور جذبات کی قدر ہی نہیں ہے۔ اب عیسیٰ پریشان ہوتا ہے میں داور کو کس طرح حوصلہ دوں؟ یہ سب سن کر پھر عیسیٰ کہتا ہے ردا تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، اس کی یہی خواہش تھی کہ تم دونوں ایک ساتھ بہت خوش رہو۔ داور اسے کہتا ہے میں جانتا ہوں، سب بتا دیا تھا مجھے اس نے۔ داور عیسیٰ کو بتاتا ہے ردا نے ضرور تمہیں یہ بات بتائی ہوگی کہ نویرا نے کس طرح سے مجھ سے شادی کی تھی۔ جب ہمارا نکاح ہوا تھا
میں نے خود سے وعدہ کیا تھا میں نویرا کا ہر طرح سے خیال رکھوں گا اور اسے بہت خوش رکھوں گا، مگر میں ایسا نہیں کر سکا۔ نویرا نے میرے لیے اور میری بیٹی امل کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ پھر داور عیسیٰ سے کہتا ہے، اگر تم میری بات مان لو تو میں اس گلٹ سے نکل جاؤں گا کہ میں نے امل کی خاطر نویرا کا سہارا لیا تھا، اور تم سے زیادہ میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا کہ تم نویرا کو خوش رکھو گے، اس کے لیے وہ سب کرو گے جو میں نہیں کر پایا، جو سب ردا چاہتی تھی۔ تم نویرا سے شادی کر لو اور اس کی زندگی کی سب محرومیوں کو ختم کر دو۔ پھر داور عیسیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اسے بہت فورس کرتا ہے۔ عیسیٰ فوراً داور کے جڑے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو عیسیٰ؟ تم میرے دوست سے زیادہ بھائیوں کی طرح ہو، اور جو بات تم کر رہے ہو مجھے نہیں لگتا کہ نویرا اس کے لیے مانے گی۔ نویرا سے اسے یہ بات کبھی بھی ٹھیک نہیں لگے گی، اور تم جانتے ہو وہ کیا سوچے گی۔ داور کہتا ہے، میں جانتا ہوں وہ کیا سوچے گی، مگر سمجھ بھی جائے گی کہ کچھ غلط نہیں ہوا۔ تم اس بات کی ٹینشن نہ لو، میں نویرا سے بات کر لوں گا، وہ کبھی میری بات کو نہیں ٹالے گی، بس تم بھی میری بات کا مان رکھنا۔ آخرکار عیسیٰ بھی مان جاتا ہے کیونکہ وہ نویرا سے محبت کرتا ہے، اور نویرا کی محبت میں ہی اس نے ردا سے شادی کی تھی، کیونکہ نویرا کی خوشی اسی میں تھی۔ دوسری طرف داور اپنے ماموں اور ممانی سے بات کرتا ہے، وہ بھی اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ انہیں عیسیٰ سے بہتر داماد تو کوئی نویرا کے لیے مل ہی نہیں سکتا۔ مگر جب نویرا کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے بھی غصے سے کہتی ہے، آخر آپ ہمیشہ مجھے اس گلٹ میں کیوں رکھنا چاہتے ہیں کہ میں اپنی بہنوں کی خوشیوں کی دشمن ہوں؟ مگر داور کے سمجھانے پر نویرا کو راضی ہونا پڑتا ہے۔ عیسیٰ اور نویرا کی شادی ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ نویرا کا ساتھ پا کر بہت خوش ہوتا ہے، آخر اسے اس کی محبت مل ہی گئی۔ نویرا بھی عیسیٰ کا ساتھ پا کر بہت خوش ہوتی ہے۔ عیسیٰ نویرا کو لے کر واپس لندن چلا جاتا ہے، جہاں دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف داور، جس نے دوبارہ ماہم سے شادی کر لی ہوتی ہے اپنی ماں کے کہنے پر، لیکن اب کی بار وہ ماہم کو خوب اس کی اوقات یاد کرواتا ہے، خود سے اور عمل سے ماہم کو دور رکھتا ہے اور اسے احساس دلاتا ہے کہ نویرا کا احسان ماننا، اگر تم میں ذرا سی بھی شرم ہے، تمہیں رشتے کے لیے رہنے کے لیے چھت مل گئی، اگر تم نے اس گھر میں میرے سامنے میری بیوی کی حیثیت سے کھڑی ہو تو صرف نویرا کی وجہ سے۔ اب داور ماہم کو اپنا ہی عمل کا کوئی کام نہیں کہتا۔ داور اپنی ماں کے سامنے بھی ڈٹ جاتا ہے۔ جب وہ داور کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے تو داور بھی دو ٹوک جواب دیتا ہے، آپ نے جو کہا میں نے کر دیا، اب اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ آپ لوگ بھی سکون سے رہیں، مجھے اور میری بیٹی کو بھی سکون سے رہنے دیں۔ میں اب بچہ نہیں ہوں، اپنا اچھا برا سب اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ماہم اس گھر میں رہے تو آپ میرے اور اس کے معاملات میں بولنا چھوڑ دیں۔ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں اور ماہم کی طرح اور کچھ نہیں، تو آپ اتنا ضرور کریں کہ نویرا کا شکریہ ادا کر دیں۔ اس نے ایک بیٹے کے دل میں ماں کے لیے نفرت پیدا نہیں ہونے دی، بیٹے کو ماں کے برابر لا کھڑا نہیں کیا۔ آپ کی بات مان کر چپ چاپ اس گھر سے چلی گئی، جن دو کپڑوں میں وہ آئی تھی انہی میں واپس چلی گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آپ ہمیشہ سوچتی ہیں کہ ماموں کے دوسرے نکاح کے بعد آپ نے ممانی جان اور ان کے بچوں کو جتنا بھی سپورٹ کیا، آپ نے سب بڑا احسان کیا ہے، اس کے بدلے نویرا سود سمیت بدلہ چکا کر گئی ہے۔ داور اب روز ماہم کو اس کی غلطیوں اور گناہوں کا احساس دلاتا ہے۔ اب داور کے دل میں ماہم کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی نفرت ہے، جتنی نفرت ماہم نے اپنی اولاد کے پیدا ہوتے وقت دکھائی تھی۔ اب ماہم روز مرتی ہے، روز جیتی ہے، داور کی نفرت میں بالکل اکیلی۔ اب ماہم اپنی غلطیوں کو یاد کر کے بہت روتی ہے، وہ گزرتے لمحات کو سوچتی ہے جب داور اس کی محبت میں پاگل مجنوں بنا پھر رہا تھا۔ تب اس نے داور کی محبت کی ذرا قدر نہیں کی، بلکہ اس کی محبت کو اپنے پیروں تلے سے رون دی اور خود سلمان کے ساتھ جہنم میں کود پڑی تھی۔ اس نے خود اپنی جنت جیسی زندگی کو آگ لگائی۔ داور کے دل سے ماہم اتر چکی ہے، اسے اب ماہم کے رونے دھونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ داور جو ماہم کی ایک آواز پر دوڑا چلا آتا تھا، وہ داور ماہم کے لیے کب کا مر چکا ہے۔ اب داور کے دل میں صرف نفرت ہے ماہم کے لیے۔
یہ تھا ماہم جیسی خود غرض اور خود پرست لڑکی کا انجام۔ دوسری طرف نویرا جو عیسیٰ سے شادی کر کے لندن چلی جاتی ہے، وہاں ایک خوشحال زندگی بسر کرتی ہے اور بہت جلدی اللہ تعالیٰ نویرا کو ایک بیٹی سے نوازتا ہے۔ دونوں عیسیٰ اور نویرا بیٹی پا کر بہت خوش ہوتے ہیں، جبکہ ماہم اپنی کیے گئی آگ میں جل رہی ہوتی ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو اس ڈرامے کی اینڈنگ؟ اچھی لگی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ڈرامہ سیریل مہلت کے لاسٹ ایپیسوڈ تک کا شارٹ سا ریویو دوں گی۔ داور نویرا کی محبت کی خاطر اس کی بات مان ہی لیتا ہے اور ماہم سے نکاح کر لیتا ہے اور نویرا کو چھوڑ دیتا ہے۔ داور نویرا کے لیے بہت ہی پریشان ہوتا ہے، یہی سوچ کر کہ نویرا نے ہمیشہ دوسروں کی خوشیوں کی خاطر اپنی خوشیوں کی قربانی دی، اپنے لیے کبھی نہیں سوچا، کبھی اپنے لیے کوئی ڈیسیژن نہیں لیا۔ پہلے ماہم کی خاطر میرے لیے اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا، پھر ردا کی خاطر عیسیٰ کو اپنانے سے انکار کر دیا، عمل کی خاطر مجھ سے نکاح کر لیا اور اب میری ماں کی خاطر مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں تو عمل کے سہارے زندگی گزار لوں گا، مگر نویرا عمل کے بغیر کیسے رہے گی؟ یہ سوچ کر داور بہت ہی پریشان ہوتا ہے۔ ردا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا، لیکن میں نے یہ کیا کر دیا؟ اسے ہی تنہا کر دیا۔ نویرا نے میرے لیے اور سب کے لیے اتنی قربانیاں دی، لیکن میں نے اس کے لیے کیا کیا؟ داور کو اب سوائے عمل کے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر صرف عمل کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ نویرا کو وہ بھول نہیں پاتا۔ ماہم سے داور کا یہ رویہ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ بات بات پر اسے ٹونٹ کرتی ہے، تم نویرا کی یادوں سے باہر نہیں نکل رہے، میں تو تمہیں نظر آتی ہی نہیں۔ ماہم نویرا سے بھی لڑتی ہے، تم داور کا پیچھے چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ جب اسے چھوڑ ہی دیا ہے شادی کیوں نہیں کر لیتی تم؟ داور بھی آخر ماہم کی حرکتوں سے تنگ آ جاتا ہے۔ وہ عیسیٰ کو فون کرتا ہے اور اسے پاکستان واپس بلا لیتا ہے۔ داور عیسیٰ کو سب کچھ بتا دیتا ہے۔ عیسیٰ داور کی ساری بات سن کر بہت حیران ہوتا ہے۔ عیسیٰ پھر یہی سوچتا ہے کہ ماہم کتنی خود غرض ہے، اسے کسی کے احساسات اور جذبات کی قدر ہی نہیں ہے۔ اب عیسیٰ پریشان ہوتا ہے، میں داور کو کس طرح حوصلہ دوں؟ یہ سب سن کر پھر عیسیٰ کہتا ہے، ردا تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، اس کی یہی خواہش تھی کہ تم دونوں ایک ساتھ بہت خوش رہو۔ داور اسے کہتا ہے، میں جانتا ہوں، سب بتا دیا تھا مجھے اس نے۔ داور عیسیٰ کو بتاتا ہے، ردا نے ضرور تمہیں یہ بات بتائی ہوگی کہ نویرا نے کس طرح سے مجھ سے شادی کی تھی۔ جب ہمارا نکاح ہوا تھا میں نے خود سے وعدہ کیا تھا میں نویرا کا ہر طرح سے خیال رکھوں گا اور اسے بہت خوش رکھوں گا، مگر میں ایسا نہیں کر سکا۔ نویرا نے میرے لیے اور میری بیٹی عمل کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ پھر داور عیسیٰ سے کہتا ہے، اگر تم میری بات مان لو تو میں اس گلٹ سے نکل جاؤں گا کہ میں نے عمل کی خاطر نویرا کا سہارا لیا تھا اور تم سے زیادہ میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا کہ تم نویرا کو خوش رکھو گے، اس کے لیے وہ سب کرو گے جو میں نہیں کر پایا، جو سب ردا چاہتی تھی۔ تم نویرا سے شادی کر لو اور اس کی زندگی کی سب محرومیوں کو ختم کر دو۔ پھر داور عیسیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اسے بہت فورس کرتا ہے۔ عیسیٰ فوراً داور کے جڑے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیتا ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو عیسیٰ؟ تم میرے دوست سے زیادہ بھائیوں کی طرح ہو اور جو بات تم کر رہے ہو مجھے نہیں لگتا کہ نویرا اس کے لیے مانے گی۔ نویرا سے اسے یہ بات کبھی بھی ٹھیک نہیں لگے گی اور تم جانتے ہو وہ کیا سوچے گی۔ داور کہتا ہے، میں جانتا ہوں وہ کیا سوچے گی، مگر سمجھ بھی جائے گی کہ کچھ غلط نہیں ہوا۔ تم اس بات کی ٹینشن نہ لو، میں نویرا سے بات کر لوں گا، وہ کبھی میری بات کو نہیں ٹالے گی، بس تم بھی میری بات کا مان رکھنا۔ آخرکار عیسیٰ بھی مان جاتا ہے کیونکہ وہ نویرا سے محبت کرتا ہے اور نویرا کی محبت میں ہی اس نے ردا سے شادی کی تھی، کیونکہ نویرا کی خوشی اسی میں تھی۔ دوسری طرف داور اپنے ماموں اور ممانی سے بات کرتا ہے، وہ بھی اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ انہیں عیسیٰ سے بہتر داماد تو کوئی نویرا کے لیے مل ہی نہیں سکتا۔ مگر جب نویرا کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے بھی غصے سے کہتی ہے، آخر آپ ہمیشہ مجھے اس گلٹ میں کیوں رکھنا چاہتے ہیں کہ میں اپنی بہنوں کی خوشیوں کی دشمن ہوں؟
مگر داور کے سمجھانے پر نویرا کو راضی ہونا پڑتا ہے۔ عیسیٰ اور نویرا کی شادی ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ نویرا کا ساتھ پا کر بہت خوش ہوتا ہے۔ آخر اسے اس کی محبت مل ہی گئی۔ نویرا بھی عیسیٰ کا ساتھ پا کر بہت خوش ہوتی ہے۔ عیسیٰ نویرا کو لے کر واپس لندن چلا جاتا ہے، جہاں دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف داور، جس نے دوبارہ ماہم سے شادی کر لی ہوتی ہے اپنی ماں کے کہنے پر، لیکن اب کی بار وہ ماہم کو خوب اس کی اوقات یاد کرواتا ہے، خود سے اور عمل سے ماہم کو دور رکھتا ہے اور اسے احساس دلاتا ہے کہ نویرا کا احسان ماننا، اگر تم میں ذرا سی بھی شرم ہے، تمہیں رشتے کے لیے رہنے کے لیے چھت مل گئی، اگر تم نے اس گھر میں میرے سامنے میری بیوی کی حیثیت سے کھڑی ہو تو صرف نویرا کی وجہ سے۔ اب داور ماہم کو اپنا ہی عمل کا کوئی کام نہیں کہتا۔ داور اپنی ماں کے سامنے بھی ڈٹ جاتا ہے۔ جب وہ داور کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے تو داور بھی دو ٹوک جواب دیتا ہے، آپ نے جو کہا میں نے کر دیا، اب اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ آپ لوگ بھی سکون سے رہیں، مجھے اور میری بیٹی کو بھی سکون سے رہنے دیں۔ میں اب بچہ نہیں ہوں، اپنا اچھا برا سب اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ماہم اس گھر میں رہے تو آپ میرے اور اس کے معاملات میں بولنا چھوڑ دیں۔ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں اور ماہم کی طرح اور کچھ نہیں، تو آپ اتنا ضرور کریں کہ نویرا کا شکریہ ادا کر دیں۔ اس نے ایک بیٹے کے دل میں ماں کے لیے نفرت پیدا نہیں ہونے دی، بیٹے کو ماں کے برابر لا کھڑا نہیں کیا۔ آپ کی بات مان کر چپ چاپ اس گھر سے چلی گئی، جن دو کپڑوں میں وہ آئی تھی انہی میں واپس چلی گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آپ ہمیشہ سوچتی ہیں کہ ماموں کے دوسرے نکاح کے بعد آپ نے مومانی جان اور ان کے بچوں کو جتنا بھی سپورٹ کیا، آپ نے سب بڑا احسان کیا ہے، اس کے بدلے نویرا سود سمیت بدلہ چکا کر گئی ہے۔ داور اب روز ماہم کو اس کی غلطیوں اور گناہوں کا احساس دلاتا ہے۔ اب داور کے دل میں ماہم کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی نفرت ہے، جتنی نفرت ماہم نے اپنی اولاد کے پیدا ہوتے وقت دکھائی تھی۔ اب ماہم روز مرتی ہے، روز جیتی ہے، داور کی نفرت میں بالکل اکیلی۔ اب ماہم اپنی غلطیوں کو یاد کر کے بہت روتی ہے۔ وہ گزرتے لمحات کو سوچتی ہے جب داور اس کی محبت میں پاگل مجنوں بنا پھر رہا تھا، تب اس نے داور کی محبت کی ذرا قدر نہیں کی، بلکہ اس کی محبت کو اپنے پیروں تلے سے رون دی اور خود سلمان کے ساتھ جہنم میں کود پڑی تھی۔ اس نے خود اپنی جنت جیسی زندگی کو آگ لگائی۔ داور کے دل سے ماہم اتر چکی ہے، اسے اب ماہم کے رونے دھونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ داور جو ماہم کی ایک آواز پر دوڑا چلا آتا تھا، وہ داور ماہم کے لیے کب کا مر چکا ہے۔ اب داور کے دل میں صرف نفرت ہے ماہم کے لیے۔ یہ تھا ماہم جیسی خود غرض اور خود پرست لڑکی کا انجام۔ دوسری طرف نویرا، جو عیسیٰ سے شادی کر کے لندن چلی جاتی ہے، وہاں ایک خوشحال زندگی بسر کرتی ہے اور بہت جلدی اللہ تعالیٰ نویرا کو ایک بیٹی سے نوازتا ہے۔ دونوں عیسیٰ اور نویرا بیٹی پا کر بہت خوش ہوتے ہیں، جبکہ ماہم اپنی کیے گئی آگ میں جل رہی ہوتی ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو اس ڈرامے کی اینڈنگ؟ اچھی لگی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ڈرامہ سیریل مہلت کے لاسٹ ایپیسوڈ تک کا شارٹ سا ریویو دوں گی۔ داور نویرا کی محبت کی خاطر اس کی بات مان ہی لیتا ہے اور ماہم سے نکاح کر لیتا ہے اور نویرا کو چھوڑ دیتا ہے۔ داور نویرا کے لیے بہت ہی پریشان ہوتا ہے، یہی سوچ کر کہ نویرا نے ہمیشہ دوسروں کی خوشیوں کی خاطر اپنی خوشیوں کی قربانی دی، اپنے لیے کبھی نہیں سوچا، کبھی اپنے لیے کوئی ڈیسیژن نہیں لیا۔ پہلے ماہم کی خاطر میرے لیے اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا، پھر ادا کی خاطر عیسیٰ کو اپنانے سے انکار کر دیا، عمل کی خاطر مجھ سے نکاح کر لیا اور اب میری ماں کی خاطر مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں تو عمل کے سہارے زندگی گزار لوں گا، مگر نویرا عمل کے بغیر کیسے رہے گی؟ یہ سوچ کر داور بہت ہی پریشان ہوتا ہے۔ ردا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا، لیکن میں نے یہ کیا کر دیا، اسے ہی تنہا کر دیا۔
نویرا نے میرے لیے اور سب کے لیے اتنی قربانیاں دی، لیکن میں نے اس کے لیے کیا کیا؟ داور کو اب سوائے عمل کے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر صرف عمل کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ نویرا کو وہ بھول نہیں پاتا۔ ماہم سے داور کا یہ رویہ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ بات بات پر اسے ٹونٹ کرتی ہے، تم نویرا کی یادوں سے باہر نہیں نکل رہے، میں تو تمہیں نظر آتی ہی نہیں۔ ماہم نویرا سے بھی لڑتی ہے، تم داور کا پیچھے چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ جب اسے چھوڑ ہی دیا ہے شادی کیوں نہیں کر لیتی تم؟ داور بھی آخر ماہم کی حرکتوں سے تنگ آ جاتا ہے۔ وہ عیسیٰ کو فون کرتا ہے اور اسے پاکستان واپس بلا لیتا ہے۔ داور عیسیٰ کو سب کچھ بتا دیتا ہے۔ عیسیٰ داور کی ساری بات سن کر بہت حیران ہوتا ہے۔ عیسیٰ پھر یہی سوچتا ہے کہ ماہم کتنی خود غرض ہے، اسے کسی کے احساسات اور جذبات کی قدر ہی نہیں ہے۔ اب عیسیٰ پریشان ہوتا ہے، میں داور کو کس طرح حوصلہ دوں؟ یہ سب سن کر پھر عیسیٰ کہتا ہے، ردا تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، اس کی یہی خواہش تھی کہ تم دونوں ایک ساتھ بہت خوش رہو۔ داور اسے کہتا ہے، میں جانتا ہوں، سب بتا دیا تھا مجھے اس نے۔ داور عیسیٰ کو بتاتا ہے، ردا نے ضرور تمہیں یہ بات بتائی ہوگی کہ نویرا نے کس طرح سے مجھ سے شادی کی تھی۔ جب ہمارا نکاح ہوا تھا میں نے خود سے وعدہ کیا تھا میں نویرا کا ہر طرح سے خیال رکھوں گا اور اسے بہت خوش رکھوں گا، مگر میں ایسا نہیں کر سکا۔ نویرا نے میرے لیے اور میری بیٹی امل کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ پھر داور عیسیٰ سے کہتا ہے، اگر تم میری بات مان لو تو میں اس گلٹ سے نکل جاؤں گا کہ میں نے عمل کی خاطر نویرا کا سہارا لیا تھا اور تم سے زیادہ میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا کہ تم نویرا کو خوش رکھو گے، اس کے لیے وہ سب کرو گے جو میں نہیں کر پایا، جو سب ردا چاہتی تھی۔ تم نویرا سے شادی کر لو اور اس کی زندگی کی سب محرومیوں کو ختم کر دو۔ پھر داور عیسیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اسے بہت فورس کرتا ہے۔ عیسیٰ فوراً داور کے جڑے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیتا ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو عیسیٰ؟ تم میرے دوست سے زیادہ بھائیوں کی طرح ہو اور جو بات تم کر رہے ہو مجھے نہیں لگتا کہ نویرا اس کے لیے مانے گی۔ نویرا سے اسے یہ بات کبھی بھی ٹھیک نہیں لگے گی اور تم جانتے ہو وہ کیا سوچے گی۔ داور کہتا ہے، میں جانتا ہوں وہ کیا سوچے گی، مگر سمجھ بھی جائے گی کہ کچھ غلط نہیں ہوا۔ تم اس بات کی ٹینشن نہ لو، میں نویرا سے بات کر لوں گا، وہ کبھی میری بات کو نہیں ٹالے گی، بس تم بھی میری بات کا مان رکھنا۔ آخرکار عیسیٰ بھی مان جاتا ہے کیونکہ وہ نویرا سے محبت کرتا ہے اور نویرا کی محبت میں ہی اس نے ردا سے شادی کی تھی، کیونکہ نویرا کی خوشی اسی میں تھی۔ دوسری طرف داور اپنے ماموں اور ممانی سے بات کرتا ہے، وہ بھی اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ انہیں عیسیٰ سے بہتر داماد تو کوئی نویرا کے لیے مل ہی نہیں سکتا۔ مگر جب نویرا کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے بھی غصے سے کہتی ہے، آخر آپ ہمیشہ مجھے اس گلٹ میں کیوں رکھنا چاہتے ہیں کہ میں اپنی بہنوں کی خوشیوں کی دشمن ہوں؟ مگر داور کے سمجھانے پر نویرا کو راضی ہونا پڑتا ہے۔ عیسیٰ اور نویرا کی شادی ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ نویرا کا ساتھ پا کر بہت خوش ہوتا ہے، آخر اسے اس کی محبت مل ہی گئی۔ نویرا بھی عیسیٰ کا ساتھ پا کر بہت خوش ہوتی ہے۔ عیسیٰ نویرا کو لے کر واپس لندن چلا جاتا ہے، جہاں دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف داور، جس نے دوبارہ ماہم سے شادی کر لی ہوتی ہے اپنی ماں کے کہنے پر، لیکن اب کی بار وہ ماہم کو خوب اس کی اوقات یاد کرواتا ہے، خود سے اور عمل سے ماہم کو دور رکھتا ہے اور اسے احساس دلاتا ہے کہ نویرا کا احسان ماننا، اگر تم میں ذرا سی بھی شرم ہے، تمہیں رشتے کے لیے رہنے کے لیے چھت مل گئی، اگر تم نے اس گھر میں میرے سامنے میری بیوی کی حیثیت سے کھڑی ہو تو صرف نویرا کی وجہ سے۔ اب داور ماہم کو اپنا ہی عمل کا کوئی کام نہیں کہتا۔ داور اپنی ماں کے سامنے بھی ڈٹ جاتا ہے۔ جب وہ داور کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے تو داور بھی دو ٹوک جواب دیتا ہے، آپ نے جو کہا میں نے کر دیا، اب اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ آپ لوگ بھی سکون سے رہیں، مجھے اور میری بیٹی کو بھی سکون سے رہنے دیں۔ میں اب بچہ نہیں ہوں، اپنا اچھا برا سب اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ماہم اس گھر میں رہے تو آپ میرے اور اس کے معاملات میں بولنا چھوڑ دیں۔ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں اور ماہم کی طرح اور کچھ نہیں، تو آپ اتنا ضرور کریں کہ نویرا کا شکریہ ادا کر دیں۔ اس نے ایک بیٹے کے دل میں ماں کے لیے نفرت پیدا نہیں ہونے دی۔
بیٹے کو ماں کے برابر لا کھڑا نہیں کیا، آپ کی بات مان کر چپ چاپ اس گھر سے چلی گئی۔ جن 2 کپڑوں میں وہ آئی تھی انہی میں واپس چلی گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آپ ہمیشہ سوچتی ہیں کہ ماموں کے دوسرے نکاح کے بعد آپ نے مومانی جان اور ان کے بچوں کو جتنا بھی سپورٹ کیا، آپ نے سب بڑا احسان کیا ہے۔ اس کے بدلے نویرا سود سمیت بدلہ چکا کر گئی ہے۔ داور اب روز ماہم کو اس کی غلطیوں اور گناہوں کا احساس دلاتا ہے۔ اب داور کے دل میں ماہم کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی نفرت ہے، جتنی نفرت ماہم نے اپنی اولاد کے پیدا ہوتے وقت دکھائی تھی۔ اب ماہم روز مرتی ہے، روز جیتی ہے، داور کی نفرت میں بالکل اکیلی۔ اب ماہم اپنی غلطیوں کو یاد کر کے بہت روتی ہے۔ وہ گزرتے لمحات کو سوچتی ہے جب داور اس کی محبت میں پاگل مجنوں بنا پھر رہا تھا۔ تب اس نے داور کی محبت کی ذرا قدر نہیں کی، بلکہ اس کی محبت کو اپنے پیروں تلے سے رون دی اور خود سلمان کے ساتھ جہنم میں کود پڑی تھی۔ اس نے خود اپنی جنت جیسی زندگی کو آگ لگائی۔ داور کے دل سے ماہم اتر چکی ہے۔ اسے اب ماہم کے رونے دھونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ داور جو ماہم کی ایک آواز پر دوڑا چلا آتا تھا، وہ داور ماہم کے لیے کب کا مر چکا ہے۔ اب داور کے دل میں صرف نفرت ہے ماہم کے لیے۔ یہ تھا ماہم جیسی خود غرض اور خود پرست لڑکی کا انجام۔ دوسری طرف نویرا جو عیسیٰ سے شادی کر کے لندن چلی جاتی ہے، وہاں ایک خوشحال زندگی بسر کرتی ہے اور بہت جلدی اللہ تعالیٰ نویرا کو ایک بیٹی سے نوازتا ہے۔ دونوں عیسیٰ اور نویرا بیٹی پا کر بہت خوش ہوتے ہیں، جبکہ ماہم اپنی کیے گئی آگ میں جل رہی ہوتی ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو اس ڈرامے کی اینڈنگ؟ اچھی لگی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ڈرامہ سیریل مہلت کے لاسٹ ایپیسوڈ تک کا شارٹ سا ریویو دوں گی۔ داور نویرا کی محبت کی خاطر اس کی بات مان ہی لیتا ہے اور ماہم سے نکاح کر لیتا ہے اور نویرا کو چھوڑ دیتا ہے۔ داور نویرا کے لیے بہت ہی پریشان ہوتا ہے، یہی سوچ کر کہ نویرا نے ہمیشہ دوسروں کی خوشیوں کی خاطر اپنی خوشیوں کی قربانی دی، اپنے لیے کبھی نہیں سوچا، کبھی اپنے لیے کوئی ڈیسیژن نہیں لیا۔ پہلے ماہم کی خاطر میرے لیے اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا، پھر ردا کی خاطر عیسیٰ کو اپنانے سے انکار کر دیا، عمل کی خاطر مجھ سے نکاح کر لیا اور اب میری ماں کی خاطر مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں تو عمل کے سہارے زندگی گزار لوں گا، مگر نویرا عمل کے بغیر کیسے رہے گی؟ یہ سوچ کر داور بہت ہی پریشان ہوتا ہے۔ ردا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا، لیکن میں نے یہ کیا کر دیا، اسے ہی تنہا کر دیا۔ نویرا نے میرے لیے اور سب کے لیے اتنی قربانیاں دی، لیکن میں نے اس کے لیے کیا کیا؟ داور کو اب سوائے عمل کے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر صرف عمل کے ساتھ وقت گزارتا ہے، نویرا کو وہ بھول نہیں پاتا۔ ماہم سے داور کا یہ رویہ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ بات بات پر اسے ٹونٹ کرتی ہے، تم نویرا کی یادوں سے باہر نہیں نکل رہے، میں تو تمہیں نظر آتی ہی نہیں۔ ماہم نویرا سے بھی لڑتی ہے، تم داور کا پیچھے چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ جب اسے چھوڑ ہی دیا ہے شادی کیوں نہیں کر لیتی تم؟ داور بھی آخر ماہم کی حرکتوں سے تنگ آ جاتا ہے۔ وہ عیسیٰ کو فون کرتا ہے اور اسے پاکستان واپس بلا لیتا ہے۔ داور عیسیٰ کو سب کچھ بتا دیتا ہے۔ عیسیٰ داور کی ساری بات سن کر بہت حیران ہوتا ہے۔ عیسیٰ پھر یہی سوچتا ہے کہ ماہم کتنی خود غرض ہے، اسے کسی کے احساسات اور جذبات کی قدر ہی نہیں ہے۔ اب عیسیٰ پریشان ہوتا ہے، میں داور کو کس طرح حوصلہ دوں؟ یہ سب سن کر پھر عیسیٰ کہتا ہے، ردا تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، اس کی یہی خواہش تھی کہ تم دونوں ایک ساتھ بہت خوش رہو۔ داور اسے کہتا ہے میں جانتا ہوں، سب بتا دیا تھا مجھے اس نے۔ داور عیسیٰ کو بتاتا ہے، ردا نے ضرور تمہیں یہ بات بتائی ہوگی کہ نویرا نے کس طرح سے مجھ سے شادی کی تھی۔ جب ہمارا نکاح ہوا تھا میں نے خود سے وعدہ کیا تھا میں نویرا کا ہر طرح سے خیال رکھوں گا اور اسے بہت خوش رکھوں گا، مگر میں ایسا نہیں کر سکا۔ نویرا نے میرے لیے اور میری بیٹی عمل کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا۔
پھر داور عیسیٰ سے کہتا ہے اگر تم میری بات مان لو تو میں اس گلٹ سے نکل جاؤں گا کہ میں نے عمل کی خاطر نویرا کا سہارا لیا تھا، اور تم سے زیادہ میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا کہ تم نویرا کو خوش رکھو گے، اس کے لیے وہ سب کرو گے جو میں نہیں کر پایا، جو سب ردا چاہتی تھی۔ تم نویرا سے شادی کر لو اور اس کی زندگی کی سب محرومیوں کو ختم کر دو۔ پھر داور عیسیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اسے بہت فورس کرتا ہے۔ عیسیٰ فوراً داور کے جڑے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو عیسیٰ؟ تم میرے دوست سے زیادہ بھائیوں کی طرح ہو، اور جو بات تم کر رہے ہو مجھے نہیں لگتا کہ نویرا اس کے لیے مانے گی۔ نویرا سے اسے یہ بات کبھی بھی ٹھیک نہیں لگے گی، اور تم جانتے ہو وہ کیا سوچے گی۔ داور کہتا ہے میں جانتا ہوں وہ کیا سوچے گی، مگر سمجھ بھی جائے گی کہ کچھ غلط نہیں ہوا۔ تم اس بات کی ٹینشن نہ لو، میں نویرا سے بات کر لوں گا، وہ کبھی میری بات کو نہیں ٹالے گی، بس تم بھی میری بات کا مان رکھنا۔ آخرکار عیسیٰ بھی مان جاتا ہے کیونکہ وہ نویرا سے محبت کرتا ہے، اور نویرا کی محبت میں ہی اس نے ردا سے شادی کی تھی، کیونکہ نویرا کی خوشی اسی میں تھی۔ دوسری طرف داور اپنے ماموں اور ممانی سے بات کرتا ہے، وہ بھی اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ انہیں عیسیٰ سے بہتر داماد تو کوئی نویرا کے لیے مل ہی نہیں سکتا۔ مگر جب نویرا کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے بھی غصے سے کہتی ہے آخر آپ ہمیشہ مجھے اس گلٹ میں کیوں رکھنا چاہتے ہیں کہ میں اپنی بہنوں کی خوشیوں کی دشمن ہوں؟ مگر داور کے سمجھانے پر نویرا کو راضی ہونا پڑتا ہے۔ عیسیٰ اور نویرا کی شادی ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ نویرا کا ساتھ پا کر بہت خوش ہوتا ہے، آخر اسے اس کی محبت مل ہی گئی۔ نویرا بھی عیسیٰ کا ساتھ پا کر بہت خوش ہوتی ہے۔ عیسیٰ نویرا کو لے کر واپس لندن چلا جاتا ہے، جہاں دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف داور جس نے دوبارہ ماہم سے شادی کر لی ہوتی ہے اپنی ماں کے کہنے پر، لیکن اب کی بار وہ ماہم کو خوب اس کی اوقات یاد کرواتا ہے، خود سے اور عمل سے ماہم کو دور رکھتا ہے اور اسے احساس دلاتا ہے کہ نویرا کا احسان ماننا، اگر تم میں ذرا سی بھی شرم ہے، تمہیں رشتے کے لیے رہنے کے لیے چھت مل گئی، اگر تم نے اس گھر میں میرے سامنے میری بیوی کی حیثیت سے کھڑی ہو تو صرف نویرا کی وجہ سے۔ اب داور ماہم کو اپنا ہی عمل کا کوئی کام نہیں کہتا۔ داور اپنی ماں کے سامنے بھی ڈٹ جاتا ہے۔ جب وہ داور کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے تو داور بھی دو ٹوک جواب دیتا ہے آپ نے جو کہا میں نے کر دیا، اب اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ آپ لوگ بھی سکون سے رہیں، مجھے اور میری بیٹی کو بھی سکون سے رہنے دیں۔ میں اب بچہ نہیں ہوں، اپنا اچھا برا سب اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ماہم اس گھر میں رہے تو آپ میرے اور اس کے معاملات میں بولنا چھوڑ دیں۔ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں اور ماہم کی طرح اور کچھ نہیں، تو آپ اتنا ضرور کریں کہ نویرا کا شکریہ ادا کر دیں۔ اس نے ایک بیٹے کے دل میں ماں کے لیے نفرت پیدا نہیں ہونے دی، بیٹے کو ماں کے برابر لا کھڑا نہیں کیا۔ آپ کی بات مان کر چپ چاپ اس گھر سے چلی گئی، جن دو کپڑوں میں وہ آئی تھی انہی میں واپس چلی گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آپ ہمیشہ سوچتی ہیں کہ ماموں کے دوسرے نکاح کے بعد آپ نے ممانی جان اور ان کے بچوں کو جتنا بھی سپورٹ کیا، آپ نے سب بڑا احسان کیا ہے، اس کے بدلے نویرا سود سمیت بدلہ چکا کر گئی ہے۔ داور اب روز ماہم کو اس کی غلطیوں اور گناہوں کا احساس دلاتا ہے۔ اب داور کے دل میں ماہم کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی نفرت ہے، جتنی نفرت ماہم نے اپنی اولاد کے پیدا ہوتے وقت دکھائی تھی۔ اب ماہم روز مرتی ہے، روز جیتی ہے، داور کی نفرت میں بالکل اکیلی۔ اب ماہم اپنی غلطیوں کو یاد کر کے بہت روتی ہے، وہ گزرتے لمحات کو سوچتی ہے جب داور اس کی محبت میں پاگل مجنوں بنا پھر رہا تھا۔ تب اس نے داور کی محبت کی ذرا قدر نہیں کی، بلکہ اس کی محبت کو اپنے پیروں تلے سے روند دی اور خود سلمان کے ساتھ جہنم میں کود پڑی تھی۔ اس نے خود اپنی جنت جیسی زندگی کو آگ لگائی۔ داور کے دل سے ماہم اتر چکی ہے، اسے اب ماہم کے رونے دھونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ داور جو ماہم کی ایک آواز پر دوڑا چلا آتا تھا، وہ داور ماہم کے لیے کب کا مر چکا ہے۔ اب داور کے دل میں صرف نفرت ہے ماہم کے لیے۔ یہ تھا ماہم جیسی خود غرض اور خود پرست لڑکی کا انجام۔ دوسری طرف نویرا جو عیسیٰ سے شادی کر کے لندن چلی جاتی ہے، وہاں ایک خوشحال زندگی بسر کرتی ہے، اور بہت جلدی اللہ تعالیٰ نویرا کو ایک بیٹی سے نوازتا ہے۔ دونوں عیسیٰ اور نویرا بیٹی پا کر بہت خوش ہوتے ہیں۔
جبکہ ماہم اپنی کیے گئی آگ میں جل رہی ہوتی ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو اس ڈرامے کی اینڈنگ؟ اچھی لگی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔